السلام علیکم۔ پروگرام کتب نما کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلا جو حصہ ہم نے پیش کر چکے ہیں اب تک، مذہب کے نام پر خون کتاب حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد جو امام جماعت احمدیہ تھے چوتھے، ان کی کتاب ہے۔ 50 کی دہائی میں یہ لکھی گئی تھی 53 کے فسادات کے بیک ڈراپ میں، اور اس کے ہم جستہ تسلسل کے ساتھ پیش کرتے ہوئے 171 صفحات میں آپ کو پڑھ کے سنا چکا ہوں، پیش کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں۔ آج اس سے آگے اسی خاتم النبیین کے فدائی اور آپ کے متبعین کے متعلق احرار رہنماؤں نے فحش کلامی کو اپنی انتہا تک پہنچا دیا، اور ہر وہ گندی گالی جو پنجاب کی گلیوں میں سنائی دی جا سکتی ہے آپ کو دی جانے لگی، یہاں تک کہ فاضل ججوں نے جب ان کے بعض اقتباسات احرار اخبارات اور پولیس رپورٹوں میں ملاحظہ کیے تو ایک خاص تحریر کا حوالہ دیتے ہوئے وہ یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ ایک اردو اخبار مزدور ملتان سے شائع ہوتا ہے، جس کا ایڈیٹر سید ابو ذر بخاری ہے، جو مشہور احراری لیڈر سید عطا اللہ شاہ بخاری کا بیٹا ہے۔ اس نے اپنی اشاعت 13 جون 1952 میں ایک مضمون شائع کیا جس میں جماعت احمدیہ کے امام کے متعلق عربی خط میں ایک ایسی پست اور بازاری بات لکھی کہ ہماری شائستگی ہمیں اس کی تصریح کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر یہ الفاظ احمدی جماعت کے کسی فرد کے سامنے کہے جاتے اور نتیجہ یہ ہوتا کہ کسی کی کھوپڑی توڑ دی جاتی، تو جج لکھتے ہیں کہ ہمیں اس پر ذرا سا بھی تعجب نہ ہوتا۔ جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ پرلے درجے کے مکروہ اور مبتذل ذوق کا ثبوت ہیں، اور ان میں اس مقدس زبان کی نہایت گستاخانہ تصحیح کی گئی ہے جو قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے۔ تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ صفحہ 87۔ پس یہی وہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ان رہنماؤں نے مغربی پاکستان کے طول و عرض میں احمدیوں کے خلاف مخالفت کی ایک آگ بھڑکا دی، اور خود جلتے ہوئوں کا تماشا کرنے کے لیے کنارے بیٹھے رہے۔ اور جیسا کہ دنیا کا دستور ہے، مسلمان شرفاء کی اکثریت اگرچہ سخت نفرت اور ناپسندیدگی کے ساتھ اس خدمت اسلام کو دیکھتی رہی، مگر سخت مجبور اور ناچار تھی، کیونکہ یہ شرفاء جانتے تھے کہ یہ علماء ایک لمبے عرصے کی کھلی بد زبانی کے زور سے، جسے یہ زور خطابت کا نام دیتے تھے، عامی جذبات میں یعنی عوام کے جذبات میں سخت ہیجان پیدا کر چکے ہیں۔ اور آج ہر وہ شخص جو اس ظلم و استبداد کے خلاف آواز بلند کرے گا خود بھی اسی ظلم اور استبداد کا نشانہ بن جائے گا۔ یہ کوئی فرضی خوف نہیں تھا، بلکہ عملاً ایسا ہوتا بھی رہا۔ چنانچہ ایک موقع پر جب کہ ایک غیر احمدی منصف مزاج پولیس افسر نے ایک ہنگامہ آرائی کو روکنے کی کوشش کی تو اس کے خلاف بھی افتراء پردازی اور اشتعال انگیزی کا ایک ہنگامہ گرم کر دیا گیا، اور پولیس کے خلاف یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ یہ انورٹڈ کاماز میں تحریر ہے تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ میں سے، کہ پولیس نے رضاکاروں کو منتشر کرتے ہوئے قرآن مجید کی توہین کی۔ یہ افواہ پولیس کے خلاف اس وقت پھیلا دی گئی اور اس کو ٹھوکریں لگائیں، اس کے اوراق پھاڑ دیے اور ایک چھوٹے سے لڑکے کو ہلاک کر دیا۔ دہلی دروازے کے باہر جلسہ ہوا جس میں ایک لڑکا پیش کیا گیا جو اپنے ہاتھوں میں قرآن مجید کے چند پھٹے ہوئے اوراق لیے ہوئے تھا۔ اس نے بیان کیا کہ میں کلام الہی کی اس توہین کا عینی گواہ ہوں۔ ایک مولوی نے، غالباً مولوی محمد یوسف صاحب بریکٹ میں ہے، یہ اوراق ہاتھ میں لے کر حاضرین کو دکھائے اور ایک نہایت پرتشدد تقریر کی، جس سے غصے سے بھرا ہوا مجمع اور بھی زیادہ غضبناک ہو گیا۔ واقعہ کی یہ بناوٹی کہانی ہر جگہ جوش میں بھرے ہوئے لوگوں کا موضوع گفتگو بن گئی،
اور چند ہی گھنٹوں کے اندر جنگل کی آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی، جس سے پولیس کے خلاف غیظ و نفرت کے جذبات برانگیختہ ہوئے۔ تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ صفحہ 158 اور صرف جذبات ہی برانگیختہ نہیں ہوئے بلکہ تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ کے مطابق اسی غلط افواہ سے اشتعال کے نتیجہ میں سید فردوس شاہ ڈی ایس پی کی وفات کا حادثہ ہوا۔ ان پر چھروں اور لاٹھیوں سے حملہ کر کے وہیں ہلاک کیا گیا۔ سید فردوس شاہ کے جسم پر 52 زخموں کے نشان تھے۔ یہ تھا ان مذہبی رہنماؤں کا طریقہ کار جو خدا تعالیٰ کے سب سے سچے بندے اور راست بازوں کے سردار حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے لے کر اور آپ کے قرآن کو ہاتھوں میں تھامے ہوئے دنیا میں جھوٹ کی اشاعت کر رہے تھے۔ اور صرف احمدی ہی ان کی مشق ستم کا نشانہ نہیں بنے بلکہ ہر وہ شریف النفس اور جرأت مند پاکستانی بھی ان کی افتراء پردازی کا شکار ہونے لگا جس نے ان کے لیے ان کی اس بے راہ روی کے خلاف آواز اٹھائی، اور ہر وہ پولیس کا سپاہی جو ان کی راہ میں حائل ہونے لگا ان کی اینٹوں کا نشانہ بن گیا۔ اور یہ صورتحال اتنی شدید ہو گئی کہ شرفاء میں اس کے خلاف آواز اٹھانے تک کی سکت باقی نہ رہی۔ چنانچہ فاضل جج اپنی رپورٹ میں گجرانوالہ کی صورتحال کا تذکرہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ جب ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے ٹرین کو روانہ کر دینے کی دوسری کوشش کی تو ان پر حملہ کر دیا گیا، جس سے 2-4 اور پولیس مین زخمی ہو گئے جن میں ایک انسپیکٹر بھی تھا۔ اسی دن شام کو 5000 کے ایک پرجوش ہجوم نے ریلوے اسٹیشن سے کچھ فاصلے پر سندھ ایکسپریس کو روک لیا۔ سپرنٹینڈنٹ پولیس 6 پیادہ کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر اس مقام پر پہنچے، مگر ان پر اینٹوں اور پتھروں کی بوچھاڑ کی گئی۔ چونکہ اس وقت اندھیرا ہو چکا تھا اور اگر ہجوم منتشر نہ ہوتا تو تشدد پر اتر آتا اور ٹرین کے مسافروں کی پریشانی کا باعث ہوتا، اس لیے سپرنٹینڈنٹ پولیس نے 3 پیادہ کانسٹیبلوں کو حکم دیا کہ 12 راؤنڈ ہوا میں فائر کریں۔ اس سے ہجوم منتشر ہو گیا اور کسی قسم کا جانی نقصان نہ ہوا۔ اس کے بعد معززین شہر کا ایک اجلاس ریلوے اسٹیشن پر طلب کیا گیا، اگرچہ ان میں سے ہر ایک اس غنڈے پن کی مذمت کر رہا تھا، لیکن کسی قسم کی عملی امداد دینے پر آمادہ نہ تھا کہ مبادا وہ کافر یا مرزائی قرار دے دیا جائے۔ صفحہ 177۔ یہ خوف کوئی فرضی خوف نہیں تھا اور عملی امداد کی بڑی سنگین سزا تھی۔ چنانچہ تحقیقاتی عدالت کے جج اسی قسم کے ایک جرأت مندانہ اظہار شرافت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اسی شام کو ایک غیر احمدی عبدالحی قریشی کو جس نے ہجوم کو تشدد سے منع کیا تھا زد و کوب کیا گیا اور اس کا گھر لوٹ لیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ بعض ایسے غیر جانبدار اخبارات بھی جو اس غیر اسلامی ہنگامے کو پسند نہیں کرتے تھے اور پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، اس کے خلاف جرأت مندانہ اظہار رائے کرنے سے گریز کرتے تھے۔ چنانچہ جب صورتحال قابو سے نکلتے دیکھی تو حکومت نے آخر کچھ مضبوط اقدام کرنے کا فیصلہ کیا اور ہوم سیکرٹری نے بعض اخبارات کے ایڈیٹروں کو بلوا کر انہیں اس امر پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ نفاذ قانون کے سلسلے میں حکومت کی کوششوں کی تائید کریں۔ تو مسٹر حمید نظامی نے، جو اس وقت نوائے وقت کے ایڈیٹر تھے، یہ اندیشہ ظاہر کیا کہ اگر وہ اپنے اخبار میں اس خیال کا اظہار کریں گے تو حکومت اور مسلم لیگ کے منظور نظر اخبارات اپنی اشاعت بڑھانے کے لیے سب سے پہلے انہیں احمدی قرار دے کر نشانہ ملامت بنائیں گے۔ تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ صفحہ 373۔ بس یہی وہ خوف تھا جس نے پاکستان کے طول و عرض میں شرفاء کی آواز کا گلا گھونٹ رکھا تھا، اور جوں وقت گزرتا گیا یہ خوف غالب آتا چلا گیا اور احتجاج کی آواز دبتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ صوبہ سرحد کے سوا تقریباً تمام مغربی پاکستان احرار کے چنگل میں آ گیا
اور خدمت اسلام کے حیرت انگیز کارنامے دنیا کو دکھائے جانے لگے۔ صوبہ سرحد ان کی زد سے محض اس لیے بچا کہ اس صوبے کی حکومت ایک مضبوط حکومت تھی اور قانون کے آہنی شکنجے کی پکڑ بہت سخت تھی، اور مشرقی بنگال اس لیے محفوظ رہا کہ اس حصہ ملک کے علماء اور عوام اپنی افتاد طبع کے اعتبار سے عام طور پر مذہبی معاملات میں گالی گلوچ اور بازاری تقریروں کو بالکل پسند نہیں کرتے، بلکہ الا ماشاءاللہ دلائل کی دنیا تک اپنے اختلافات کو محدود رکھنے کے عادی ہیں۔ یہ چیپٹر یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اور تقریباً جب بھی میں اس میں سے کچھ اقتباس پیش کرتا ہوں تو یہی عرض کرتا ہوں کہ اس کی ریلیونس کی، اس کتاب کو اس طرح پیش کیے جانے کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل اور حاجت کس طرح ثابت کی جائے کہ جو واقعات 50 کی دہائی کے اس کتاب میں تحقیقاتی عدالت کے ججز کوٹ کر رہے ہیں، غیر جانبدار ججوں کا پینل، وہ واقعات اور وہ حالات اسی تفصیل، اسی مائنڈ سیٹ اور زیادہ خطرناک اور زیادہ بدترین صورت کے ساتھ آج بھی وہاں سوسائٹی میں پریویل کر رہے ہیں۔ جس طرح پولیس اور لا انفورسمنٹ کے اداروں کو جوتی کی نوک پر رکھنے کا کلچر مذہبی ملوانوں نے اس وقت حلال اور مباح قرار دیا ہوا تھا، اسی طرح سے آپ آج کل بھی سنتے ہیں۔ جس طرح مغلظات بکنے اور اپنی گالی گلوچ کے جسٹیفیکیشن اور اس کی وجہ تلاش کرنے کے لیے قرآن کریم کے توہین اور بلاسفیمی کی مختلف شکلوں اور مختلف آپشنز کو یہ ایک حربے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور ان جہلا اور عامت الناس کو اس طرح انگیخت کر اور ان میں آگ بھر کے ان کو شرفاء پر چھوڑ دیتے ہیں، اور خود تماشبین بنتے ہیں، اور خود اس میں سے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہیں وہ مفاد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ 70 سال سے آپ ایک ہی پیٹرن، ایک ہی طریقہ کار، 70 سال تو شاید میں پاکستان کے ریفرنس سے ہے، ورنہ مذہب کے نام پر اپنے ذاتی نفسانی مفاد کی خاطر مذہب کو آڑ اور حربہ بنانے کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ان مفاد پرستوں اور ان ہوس پرستوں اور نفسانی ایجنڈے پہ کچھ بھی بیچ دینے والوں کو تاریخ نتھار کے الگ سے دیکھنے کی بجائے سارا الزام مذہب اور بانیان مذہب کے سر پہ تھوپ دیتی ہے کہ اختلاف کی وجہ ہی جی مذہب ہے، مذہب ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو مذہب نہیں ہونا چاہیے تو یہ ان کے پیچھے، ان لپاڑیوں کے پیچھے کیوں چل پڑتے ہیں پھر؟ یعنی ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی مذہب نہیں سارے اختلاف، تو جو مذہبی دھڑے ہیں آپ ریبٹ بھی ان کو نہیں کرتے، اور اگر موقع ہو تو ساتھ بھی انہیں کا دیتے ہیں۔ لیکن بڑے بڑے دانشوروں کو، بڑے بڑے فلاسفروں کو، بڑے بڑے انلائٹنڈ دماغوں کو تان اس بات پر توڑتے ہوئے سنا ہے کہ سارا کچھ مذہب دی وجہ تو ہے۔ اس کتاب کا تھیم یہ تھا کہ مذہب خون ریزی کا ذمہ دار نہیں، مذہب کے نام پر وہ قوتیں ہمیشہ خون ریزی اور معاشرتی امن کو تباہ و برباد کرتی ہیں، جن کا دور دور تک بھی بانیان مذہب کی تعلیم سے اور ان کی تربیت سے اور ان کے طرز عمل سے کوئی تعلق ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ اگر احراری اور عطا اللہ شاہ بخاری اور اس کے بیٹے ابو ذر غفاری اور پھر آج کے جو آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ لبیک یا ربیک والے، ان ساروں کو اگر آج صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نمائندہ مان لیا جائے تو سچی بات ہے کہ پھر کسی نے مذہب رکھ کے کرنا بھی کیا ہے۔ لیکن یہ لوگ
نام ان کا استعمال کریں گے اور عامت الناس میں پائی جانے والی عام طور پر دستیاب جہالت کو کیش کروا کے اس کو ایکسپلائٹ کر کے تو بدنامی اور سیاہی ملنے کا باعث بنیں گے بانیان مذہب پر اور ابتدائی مذہب کے ادوار پر۔ یہ باریک فرق اگر ان چیزوں کو تفصیل سے اینالائز کر کے اور ہر وقت سامنے الٹ پلٹ کر دیکھا نہ جائے اور مستحضر نہ رکھا جائے تو پھر یہ تو اسی طرح چلتا رہے گا۔ لیکن اس میں ایک بات نوٹ کر لیں کہ سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا۔ بڑے بڑے نام اور بڑے بڑے شرفاء جس وقت صرف احمدی قرار دیے اور مرزائی قرار دیے جانے کے خوف سے ضمیر کی آواز پہ لبیک نہیں کہہ سکے تھے، اس وقت جو سامنے کھڑے تھے، جو آج بھی کھڑے ہیں، وہ وہی احمدی، وہی مرزائی، وہی قادیانی تھے، اور نہ پہلے کوئی تھا نہ آج کوئی ہے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔